The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں شکیل سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہماری صحت. یہ پروگرام ہر ہفتے آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے اور اس پروگرام میں ماہرین صحت کو دعوت دی جاتی ہے اور ایک خاص ٹاپک پہ بات کرتے ہیں اور پھر آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اس موضوع پہ آج کے موضوع پہ بات کر سکیں, کوئی سوال پوچھ سکیں ہمارے ماہرین سے. اس ماہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہم کوئی خاص پروگرام کر رہے ہیں اور اس سلسلے کا آج پہلا پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے جس میں ہم بات کریں گے ڈیمنشیا کے حوالے سے. ڈیمنشیا کیا ہے, کیوں ہوتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں اور ہماری ایشیائی کمیونٹی میں یہ کیوں زیادہ ہے. ظاہر ہے آپ نے کبھی یہ ضرور محسوس کیا ہوگا کہ کبھی آپ کوئی چیز بھول گئے ہیں, اپنی چابیاں آپ کو نہیں مل رہے, آپ نے یہ نہیں پتہ کہ جوتے کہاں رکھے ہیں. کبھی کبھی آپ نے اگر گاڑی پارک کی ہے تو اندازہ نہیں کہ کہاں پارک کیا ہے, اور یہ چھوٹی موٹی بھول جو ہے جب ایک بیماری کی شکل اختیار کر جاتی ہے تو اسے ڈیمنشیا کہتے ہیں. آئیے آج ڈیمنشیا کے ماہر ہمارے ساتھ آج کے خاص مہمان جناب ڈاکٹر شنکر واگرے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, نمستے, کیا حال ہے جی؟ بس دعا ہے آپ کی. بھول جانے کی بیماری کے بارے میں, ڈیمنشیا کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. تو آپ کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہیں, لینکشائر کیئر فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں اور خاص طور پر ڈیمنشیا پہ آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی لیکن آج دوبارہ ہم اس بارے میں بات کرنا چاہیں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم ڈیمنشیا کے بارے میں بات کریں, کیونکہ ایک ذہنی بیماری یا بھولنے کی بیماری ہوتی ہے اور اس کا لنک ہمارے دماغ سے بہت زیادہ ہے. آپ اپنے ساتھ ایک اسپیئر دماغ بھی لائے ہیں. اپنا خود کا دماغ خود کا دماغ ہے, ایک ساتھ رکھتے ہیں ایکسٹرا, کبھی کام آ جاتا ہے. تو یہ دماغ ہوا آپ کا نہیں, یہ دماغ کا ماڈل ہے جی, اور یہ کریکٹ سائز کا ماڈل ہے. اچھا اتنے ہی سائز کا ہوتا ہے ہمارا اتنے دماغ؟ سائز کا ہوتا ہے. 1.5 کلو وزن ہوتا ہے عام طور پہ. اچھا, دماغ کا 3 پاؤنڈ کا وزن ہوتا ہے. سب کا اتنا ہی ہوتا ہے؟ سب کا اتنا ہی ہوتا ہے تقریباً, تھوڑا کم زیادہ. آپ کو تھوڑا زیادہ ہوگا کیونکہ آپ سب سے سوالات کرتے ہیں. تو اور یہ دماغ بالکل پنک کلر کا ہوتا ہے, کافی سارا اس میں خون ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری کمیونٹی کے لوگ کافی دماغ دیکھے ہوں گے, بکرے کا دماغ کھاتے تھے. بکرے کا بڑا شوق سے کھاتے ہیں, بالکل بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو یہ وہی ہے اس کے, تقریباً ویسے ہی ہے یہ بھی. اچھا, جو بکرے کا دماغ کھانے سے آپ کے دماغ ڈیمنشیا ختم ہو جاتا ہے؟ بکرے کا دماغ کھانے سے فیٹ بڑھ جائے گا, کولیسٹرول بڑھ جائے گا, دماغ کو کچھ نہیں, دماغ کو کچھ نہیں ہوگا. اس میں فیٹ کافی رہتا ہے. اچھا, اس سے دماغ کو کوئی اثر نہیں ہوگا. ٹھیک. تو یہ جو میموری کی بات کر رہے ہیں یا ڈیمنشیا کی بات کر رہے ہیں, تو کیسے ہمارے دماغ پہ امپیکٹ کیسے اس کا ہوتا ہے کیا؟ ابھی دماغ کے بارے میں تھوڑا آپ کو میں چیزیں بتاؤں گا کہ یہ جو ہے اپنا دماغ 1.5 کلو کے وزن کا جو میں بول رہا تھا, ایسا ہے. عام طور پہ ایسے رہے گا, تو اگر سامنے بیٹھے ہیں تو ایسے دکھے گا. اچھا, اگر سائڈ سے دیکھ رہے ہیں تو ایسے دکھ رہا ہے. ٹھیک. اور اس میں کافی ساری رگیں ہوتی ہیں خون کی, وہ جو سرخ نظر آ رہی ہیں, جو آ رہی ہیں آپ کو ریڈ جو دکھ رہی ہیں. جی جی, تھوڑا کیمرہ ادھر کیے تو جی, یہ ریڈ جو دکھ رہے ہیں یہ پورے رگیں ہیں. ٹھیک ہے. اور دماغ میں عام طور پہ 1,00,000 کلومیٹر کی اتنی رگیں ہوتی ہیں. 1,00,000 میٹر کی کلومیٹر, اتنی ساری رگیں جو ہے اس میں دوڑ رہی ہیں. اتنی, تو اس کا مطلب وائرنگ کا ایک پروسیس ہوتا ہے. بالکل بالکل, اور بہت ہی اہم ہے. اور اگر یہ رگیں ہم نکال کے اگر سیدھی ایسی جما دیں تو دنیا کے 4 چکر کر لے سکتے ہیں. اتنی وائریں ہوتی ہیں ہمارے چھوٹے سے دماغ میں, چھوٹے سے دماغ میں. اور اگر ان وائروں میں کچھ گڑبڑ ہو جائے, اگر تھوڑی سی بھی اس میں گڑبڑ ہو جائے تو آپ کو سٹروک ہوتا ہے, فالج مارتا ہے, اسے یادداشت جاتی ہے. ٹھیک. تو اور تھوڑا دماغ کے بارے میں بات کریں گے کہ اس میں اصل جو ہمارے خیالات اور ہمارے یادداشت کے بارے میں جو رہتا ہے وہ نیورون رہتا ہے. اچھا, ویسے ملینز رہتے ہیں نیورونز, اتنے سارے نیورونز اس میں رہتے ہیں چھوٹے سے دماغ چھوٹے دماغ میں, اور بنتے رہتے ہیں, نئے بنتے رہتے ہیں, ٹوٹتے رہتے ہیں, مرتے رہتے ہیں. وہ چلتے رہتا ہے, لائف لانگ پروسیس ہے. وہ پیدائشی سے پہلے شروع ہو جاتا ہے وہ بننا.
वो चलते रहता है, उसी में सारी हमारी याददाश्त वगैरह रहती है न्यूरॉन्स में। अच्छा अच्छा। और अगर न्यूरॉन्स ख़राब होने लगे तो फिर दिमाग बेकार हो जाता है। ठीक। और दो न्यूरॉन्स के बीच में एक छोटी सी जगह होती है जहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर्स रहते हैं, और न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन एक का नाम है, और वो हमारी याददाश्त में बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आगे उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये अपना दिमाग है, दिमाग में पूरे हमारी जो बॉडी के सब दर्द होता है, पेन रहता है, वो सब दिमाग के लिए रहता है। आप जो देख रहे हैं, आप मेरे को देख रहे हैं, आपकी आंख देख रही है, वो दिमाग पे जा रहा है मैसेज, और दिमाग से वापस मैसेज आ रहा है कि तुम टेलीविज़न देख रहे हो, अच्छा। ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो उतनी जल्दी से सब चलते रहता है वो। सो सब कुछ जो हमारे जिस्म में होता है, जो भी हो रहा है दिमाग उसको कंट्रोल बस करता है। ये एक जैसे कंप्यूटर में एक वर्ड वो प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, बिल्कुल वो जो हार्ड डिस्क वगैरह हो, ये 1.5 किलो का प्रोसेसिंग सिस्टम आपका सबसे अहम, सेंट्रल प्रोसेसिंग बिल्कुल बिल्कुल सबसे अहम चीज़ है अपने बॉडी में ही। और दिमाग के अंदर कोई नर्व्स नहीं रहते हैं, दिमाग के अंदर, दिमाग को खुद दर्द नहीं होता है कभी भी। अच्छा, दूसरों को दर्द देता है लेकिन खुद को दर्द नहीं होता है। दूसरा आपको दूसरों का दर्द मालूम होता है, जिस्म का दर्द पूरा दिमाग से मालूम होता है, लेकिन दिमाग में खुद कोई पेन नहीं होता है। ये जो सर दर्द होता है ये दिमाग को नहीं बाहर होता है। अच्छा, वो बाहर होता है। अच्छा अच्छा। दिमाग से नहीं होता। कई लोग बोलते हैं सर दो रहा है, दिमाग में टेंशन हो रहा है, उससे टेंशन नहीं रहता है, दिमाग को कुछ नहीं होता, नहीं होता है। बाकी जिस्म को, बाकी जिस्म का दर्द दिमाग समझ के आपको बोलता है कि ये दर्द बड़ा है। क्लेवर दिमाग है, दूसरों को दर्द देता, खुद बिल्कुल ठीक रहता है। बिल्कुल। तो ये अपना दिमाग है। अब याददाश्त के बारे में बात करें, डिमेंशिया के, तो याददाश्त भी अपने कई तरीके की होती है। जैसे एक है प्रोसीजरल मेमोरी बोलते हैं उसको। जैसे आपको लिखना आप सीखते हैं तो एक प्रोसीजर है जो आप लिखना सीखें, वो कभी भूलेंगे नहीं, लिखना आता है। साइकिल चलाना सीखते हैं तो हमेशा याद रहती है, वो एक प्रोसीजर है। और दूसरी मेमोरी है जो आपकी सेमेंटिक मेमोरी बोलते हैं। आपको जैसे मैं इंग्लैंड में हूँ, इंग्लैंड का कैपिटल लंदन है, ये जो फैक्ट्स हैं पूरे जो आप याद रखते हैं उसको सेमेंटिक मेमोरी रहती है। और एक पर्सनल मेमोरी होती है, एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं उसको। जैसे अपने आप हम शादी कब हुई, आप पैदा कब हुए, अपने आपके माँ बाप कौन है, ये सब अपनी पर्सनल मेमोरी में जाता है। पर्सनल जो है। हाँ। और डिमेंशिया में ये सेमेंटिक और ये एपिसोडिक मेमोरी जो पर्सनल मेमोरीज हैं ये पहले जाते हैं, ख़राब होते शुरू होते हैं। अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में आप भूलने लगते हैं। भूलने लगते हैं पहले से, वहाँ से फिर जाके हर चीज़ भूल जाते हैं। अच्छा, ये पहाड़े हम याद करते थे, वो किस किस कैटेगरी में आते हैं? जो हम रट्टा लगा के पहाड़ है, 10 का पहाड़ है, 15 का पहाड़ है, आप सोचिए फैक्ट्स जो है सेमेंटिक मेमोरी में आते हैं। फैक्ट्स याद रख रहे हैं, वो फैक्ट है। ये इंग्लैंड है, ये कैपिटल लंदन है, तो उसमें फैक्ट्स में आ जाते हैं। ठीक, तो इसका मतलब है कि जब हम बात करते हैं डिमेंशिया की, तो इसकी आपने कहा कि मेमोरी की 3 डिफरेंट किस्में हैं, और डिमेंशिया जो है उसकी कुछ मेमोरी पे वो असरअंदाज होता है, पर्सनल मेमोरी पे पहले इफेक्ट होता है। एक और बात मुझे बताइए कि डिमेंशिया में जो पुरानी चीज़ें आपको याद रहती हैं। हाँ। अभी की जो बातें, डिमेंशिया जब शुरू होता है, शुरू में जब अर्ली स्टेजेस में जब रहता है तो नई बात भूल जाते हैं। आज क्या हुआ, सवेरे नाश्ते में क्या किए थे, अभी क्या है, कौन आके गया, किसका टेलीफोन आया था, वो भूलने लगते हैं। लेकिन पुरानी बातें याद रहती हैं, बचपन की बातें याद रहती हैं। वो अपने ज़ईफ़ लोगों को देखेंगे जो बैठ के बात करते रहते हैं, अपने पुराने बारे में, पहले के ज़माने में बात करते हैं, आज की बात भूल जाते रहते हैं। वो डिमेंशिया की शुरुआत में से रहता है। अच्छा, मैं तो समझा था कि वो पता नहीं क्योंकि अपनी पुरानी यादों को याद कर रहे हैं। वो भी है थोड़ा, भी है, लेकिन अगर आप उनसे पूछे कि आज सवेरे क्या हुआ था, नाश्ता क्या किए थे, उनको कोई पता नहीं, वो याद नहीं रहता है। लेकिन 50 साल पहले की बात याद रहती है। इसीलिए कई बार जब हम लोगों को बोलते हैं, पेशेंट्स को देख के बोलते हैं कि इनको डिमेंशिया है, तो अक्सर उनके रिश्तेदार यही बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, पुरानी बातें तो अच्छी याद करते हैं, वो हमेशा की बात करती हैं, तो चुप बोल रहे हैं ऐसे, आपको हमेशा पुरानी बातें हमेशा अच्छी याद रखते हैं। क्योंकि हमारी कम्युनिटी में एक ये भी कंसेप्ट है कि जो आपको अगर पुरानी बातें याद रहें तो इसका मतलब कि आपकी मेमोरी बड़ी अच्छी है, बड़ी शार्प है। क्योंकि अगर आपको 50 साल पहले की बातें याद हैं, लेकिन आपको अगर आज का नहीं पता तो वो हम इसका नोटिस नहीं लेते। लेकिन हम कहते हैं वो बड़े ज़हीन है। अक्सर वही होता है जब हम जाके बोलते हैं पेशेंट्स को कि डिमेंशिया लगता है, तो लोग ये बोलते हैं नहीं पुरानी बातें तो अच्छी याद हैं, पहले की आप कभी का भी पूछ लीजिए बोलेंगे, मेरी पैदाशी का बोलेंगे, मेरी शादी का बोलेंगे, सब याद है। अच्छा, लेकिन उसका डिमेंशिया जब शुरू होता है तो शुरू में ये नई मेमोरीज जाती है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल जी, अब आपको बता देता हूँ कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शंकर वागरे से, जो कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हैं, लैंकाशायर केयर फाउंडेशन ट्रस्ट में काम करते हैं।
ڈیمنشیا یا یاداشت کھو جانے کی ایک بیماری کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے پروگرام کا آغاز دماغ سے کیا اور دماغ کے بارے میں انہوں نے سمجھایا کہ وہ دماغ کیا کام کرتا ہے اور کیسے اس سے ہماری جو میموری جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے۔ اگر آپ ڈیمنشیا کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے یا اپنے گھر کے کسی فرد کے حوالے سے فکر مند ہیں کہ وہ اب آہستہ آہستہ بھول رہے ہیں چیزوں کو، اپنے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، روٹین جو ہے اس کے بارے میں ان کو کچھ یاد نہیں ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیمنشیا کی فرسٹ سٹیج ہو۔ اس سلسلے میں اگر آپ کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر شنکر واگرے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ٹیلی فون لائن پہ آپ آ سکتے ہیں، ایک اسکرین پہ نمبر آئے گا، اس نمبر پہ آپ فون کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ہمارا ای میل ایڈریس ہے health@ummachannel.tv۔ ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں، جو بھی طریقہ آپ کے لیے مناسب ہو آپ کر سکتے ہیں۔ ڈیمنشیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کیونکہ ہماری کمیونٹی میں اس سلسلے میں بہت کم معلومات ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ، اگر ڈیمنشیا نہیں بھی آپ کی فیملی میں تو آپ کو سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے آپ کے نیبر یا گھر کا کوئی فرد یا رشتہ دار یا دور کے جو دوست ساتھی عزیز ہوں، شاید ان کو ڈیمنشیا ہو، اور اگر آپ کو اچھی طرح اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیا ہے تو آپ ان سے بہتر طور پر بات کر سکیں گے، ان کی دیکھ بھال کر سکیں گے اور ان کی سپورٹ کر سکیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں ڈیمنشیا کی تو ہماری ایشین کمیونٹی میں کیا یہ کافی بڑی ایشو ہے کہ ڈیمنشیا کافی ایشو ہے، ہر کمیونٹی میں اس کا برابری ہے۔ اچھا، اور ہماری ظاہر ایشین کمیونٹی میں بھی رہتا ہے۔ آج کل زیادہ محسوس ہو رہا ہے، زیادہ معلوم ہو رہا ہے کیونکہ لوگ زیادہ ایج بڑھ رہی ہے، ہماری ایج بڑھ رہی ہے، ایج بڑھ رہی ہے تو زیادہ ایج اور ڈیمنشیا کا آپس میں لنک ہے؟ کافی، ہاں زیادہ، جیسے بوڑھے ہوتے ہیں 65 پلس کے بعد جو ڈیمنشیا ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ایج ریلیٹڈ ہے یہ؟ ایج ریلیٹڈ، زیادہ تر ایج ریلیٹڈ ہے، لیکن ینگ لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ میں دیکھا ہوں کہ 30 سال کی عمر کے آدمی میں بھی ڈیمنشیا تھا، لیکن اکثر 65 پلس کے بعد یہ شروع ہوتا ہے۔ آئیے ٹیلی فون لائن کی طرف چلتے ہیں، اور اس وقت وولسول سے ہماری ایک بہن ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بہن۔ السلام علیکم بھائی۔ جی بھائی مجھے ڈاکٹر سے بات کرنی ہے، جو آپ ابھی یہ بات کر رہے ہیں نا، تو یہ میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ تو میں تقریباً 1 سال ہو گیا ہے ایسے میں چیز رکھ کے بھول جاتی ہوں، پر کئی دن میں ڈھونڈتی رہتی ہوں، پر کئی بار مجھے یاد آ جاتی ہے، کئی بار مجھے نہیں یاد آتی۔ تو ابھی یہ ہو رہا ہے کہ میں پہلے تو مہینے میں 1-2 بار ہوتا تھا، ابھی مجھے پل پل میں چیز بھول جاتی ہوں، تو یہ کیا؟ اچھا بہن، ٹی وی کی آواز اگر کم کر دیجئے گا تو آواز ہمیں بہتر آئے گی۔ مجھے آپ کی بات بالکل سمجھ آ گیا۔ تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی ڈائبٹیز یا کوئی اور بیماری ہے؟ جی ڈائبٹیز بھی ہے مجھے، ہائی بلڈ پریشر ہے، ہائی کولیسٹرول ہے، آسما ہے، اور ایج کیا ہے آپ کی؟ عمر کیا ہے؟ میری 50 ہے، 50 جی 50 کا آپ کی عمر ہے۔ جی۔ ڈاکٹر صاحب کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے ہمارے بہن سے آپ کو؟ نہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، بات کریں گے، ٹھیک ہے بہن۔ آپ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں فون بند کر کے بتانا کہ یہ کیوں ہوتا ہے، کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ میں بہت وری ہوں کہ ابھی مجھے بار بار میں بات بھول جاتی ہوں۔ تو ٹھیک ہے بہن، آپ فکر نہ کیجیے گا، آج کا پروگرام اسی لیے ہے، آپ پروگرام آرام سے دیکھیے گا، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو دوبارہ آپ فون کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ بہن آپ کا، اللہ حافظ۔ اور یہ واقعی فکر کی بات ہے، جیسے ہماری بہن نے کہا ہے کہ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بار بار چیزیں بھول رہی ہیں، کہاں پر چیز رکھی ہے، کہاں پر نہیں رکھی، اور انہیں نوٹس ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ زیادہ بڑھتی ہوئی بھولنے کی بیماری ہے۔ جیسے آپ پروگرام کے شروع میں بتا رہے تھے کہ ہم سب بھی بھول جاتے ہیں، جی جی، اپنی چابیاں کہاں رکھے ہیں، یہ ہے۔ اور اگر سٹریس بہت ہو، اگر دماغ میں آپ کے کافی سارا ٹینشن بھرا ہو، بہت سوچ رہے ہوں، بہت سوچ رہے ہیں، بہت سارے زیادہ کام کر رہے ہیں، تو بھی بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب ڈیمنشیا ہو۔ اچھا، تو اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہے، ڈپریشن بھی اگر رہا تو جب اس میں بھی زیادہ بھول جاتے ہیں۔ کوئی اور سٹریس ہے، کوئی اور پریشانی ہے جس کے بارے میں آپ زیادہ سوچ رہے ہیں۔ بہن نے یہ ہائی بلڈ پریشر کی بھی بات کی تھی، ان کا ہائی بلڈ پریشر بھی ہے، کولیسٹرول بھی ان کا ہائی ہے، ڈائبٹیز بھی ان کو ہے، تو کیا یہ فیکٹر ہو سکتے ہیں کہ شاید ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، یہ سب فیکٹرز ہیں جس سے ڈیمنشیا ہو سکتا ہے، خاص کر ویسکولر ڈیمنشیا۔
جس کا فالج کے ساتھ لنک ہے. لیکن اگر وہ ٹھیک کنٹرول میں اگر رہا تو ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جس کو بھی یہ بیماریاں ہوتی ہیں، ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور ڈائبٹیز، تو اس کا علاج برابر کرائیں. ٹھیک. اور برابر اس کو کنٹرول میں رکھیں، ورنہ اس سے ڈیمینشیا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو سب سے، جیسے ہماری بہن بتا رہی تھی، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہی فکر لگی رہے کہ میں نے یہ چیز کہاں رکھی ہے، اسی بھی تو سٹریس ہو سکتی ہے، اسی سے اور پھر اس سٹریس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیماری اور بڑھ جائے. اور بڑھتی رہتی ہے. ڈیمینشیا نہیں بڑھے گا تو بھی آپ کی وہ بھولنے کا اور بڑھتے رہے گا. اچھا. آپ ہمیشہ اگر ٹینشن میں رہیں تو وہ بھولنے کا بڑھتے رہتا ہے. عام طور پہ تو لوگ بھول جاتے ہیں چابی کہاں رکھے ہیں. اور یہ تو ایک نیچرل سی چیز ہے. کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ کمرے میں جاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں کہ کیوں آئے ہیں یہاں پہ. سیڑھی چڑھ کے اوپر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ کیوں آئے ہیں. یہ نارمل چیز ہے، اس میں فکر کی ضرورت نہیں. فکر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس میں آپ تھوڑا سا آپ کو ریویو کرنا پڑے گا کہ آپ کوئی ٹینشن تو نہیں، آپ کوئی دوڑ بھاگم تو زیادہ نہیں ہے، تھوڑا آپ کو سلو ڈاؤن ہونا پڑے گا. کچھ اور پرابلم تو نہیں ہے، یہ اور زیادہ سوچ رہے ہیں، زیادہ کوئی ٹینشن ہے، کوئی پرابلم ہے، فیملی کا پرابلم، تو اس سے بھی ہوتا ہے. ویسے اگر یہ دیکھا جائے تو ہماری کمیونٹی میں فیملی کا پرابلم تو ہم نے پتہ نہیں قبضے میں رکھا ہوا ہے. ہم اس سے جان نہیں چھڑاتے، ہم تو اس کو بھاگ کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئے ہمیں پریشانی دیں، ٹینشن دیں. تو ہماری کمیونٹی میں ٹینشن تو ظاہرہ ہوتی ہے. بچوں کے بارے میں ہم فکر مند ہوتے ہیں، جو ہمارے عزیز و رشتہ دار ہیں اپنے ملکوں میں، ان کے بارے میں فکر ہوتی ہے. کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کی فکر رہتی ہے ہمیں. تو یہ ٹینشن تو ہمارے ایک اب دیکھنا ہے کہ وہ ٹینشن اتنا زیادہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کو یادداشت میں اثر ہو رہا ہے یا ڈپریشن ہو رہا ہے، تو وہ بھی دیکھنا رہتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اور اس پہ بات ہوگی. بتا دیتا ہوں کہ اس وقت ہم ڈیمینشیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایک بھولنے کی بیماری، وہ کیا ہے، کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا علاج ہے. ڈاکٹر شنکر واگرے ہمیں اہم ٹپس دیں گے جس سے ہم اپنے آپ کو اس سے بچاؤ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ بیماری ہمیں لگ جائے. اس کے بارے میں، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کسی کی دیکھ بھال کر رہے ہیں جنہیں ڈیمینشیا ہے، تو کیسے ایز اے فیملی آپ ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں بہتر طور پر. تو یہ سارے سوال آپ کے ساتھ ہوں گے. اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، تو ہماری ٹیلی فون لائن آپ کے لیے کھلی ہے، آپ فون کر سکتے ہیں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی بھولنے والی بیماریاں ہیں، یہ کیا یہ ایک ایسی فیز ہوتی ہے کہ جس سے ابتدائی طور پر ڈیمینشیا ہونے کے امکانات ہیں؟ امکانات ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ڈیمینشیا ضروری ہو. نہیں ہوگا. ہاں، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ادروائز آدمی بہت ٹینشن میں ہو جاتا ہے، اور اسی کے بارے میں اگر آپ زیادہ ٹینشن لیتے رہیں گے تو دوسرے بیماریاں بھی آ سکتی ہیں، جیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے، ڈیمینشیا ہو سکتا ہے. تو اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ بھول رہے ہیں، تھوڑا بہت کسی چیز کے بارے میں آپ کو یاد نہیں رہتا ہے، تو اس کو لکھ لیتے جائیے. آپ کو کہیں اگر جانا ہے، اپوائنٹمنٹ لکھ لیجئے کہ فلانا جگہ جانا ہے، ایسے کرنا ہے. یا اگر آپ کسی کے آدمی سے ملتے ہیں کسی سے اور ان کا آپ کو نام یاد نہیں رہ رہا ہے، تو ان کا چہرہ یاد رکھیے. ان کے ساتھ جو نام کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں رہتی ہیں کہ ویژول امیج جس کو بولتے ہیں، ویسے بنا لیجئے. یہ شکیل سلام ہے، ان کی ایک سفید داڑھی ہے، ہینسم آدمی ہے، اینک پہنتے ہیں، تو ان کے امیج کے ساتھ اگر وہ آ گیا تو نام بھی یاد رہے گا. اس کو ویژول امیجری بولتے ہیں. آج کل ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانس ہے. میری سفید داڑھی میں کالی اس کو کروا دوں تو لوگ بھول جائیں گے کہ وہ. لیکن آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ایک اور خاص طور پر جو میرے ساتھ مسئلہ ہے کہ میں اکثر لوگوں کے نام بھول جاتا ہوں، اور پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب فیملی کے ساتھ ہوتا ہوں تو انٹروڈیوس کروانے ہوتے تو مجھے سوچنا پڑتا ہے. مجھے وہ چہرہ ان کا یاد ہوتا ہے، مجھے پتہ کہ وہ کون ہے، لیکن وہ ذہن میں نام نہیں ہوتا. جب آپ ان کا نام یاد رکھیں گے تو ان کے چہرے کے ساتھ نام یاد رکھیے. بالکل، کہ ایسا ہے، یہ چہرہ ہے، ایسا آدمی ہے، تو آ جائے گا. پھر آپ اچھا، یہ ٹپس بڑے اچھے. ویژول امیجری بولتے ہیں اس کو. وہ اگر کرتے گے تو آ جائے گا. اچھا چلیں ڈیمینشیا کی بات کرتے ہیں. تو ذرا بتائیے کہ ڈیمینشیا ہے کیا ہے اور اس کی کتنی سٹیجز ہیں اور کیسے یہ رائٹ. شروع میں جب ڈیمینشیا ہے کہ اس کی اپنی یادداشت چلی جاتی ہے سب سے پہلے، اور دھیرے دھیرے جیسے بڑھتا ہے تو آدمی کی ہر چیز، پوری پرسنالٹی ختم ہو جاتی ہے. آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا، آپ کوئی چیز کر نہیں پائیں گے، کچھ کام نہیں کر پائیں گے. اچھا، آپ چیزیں کرنا بھی بھول جائیں گے. آپ کو یہ نہیں یاد ہوگا کہ آپ نے کھانا کیسے بنانا ہے، یا دروازہ کیسے کھولنا ہے، یا ٹیلی فون. اگر وہ سیویئر سٹیج پہ پہنچ گیا تو شروع میں جب آپ کو ہوگا کہ آپ کوئی چیز پہ توجہ نہیں دے پائیں گے، کنسنٹریشن خراب ہو جاتا ہے. کوئی بھی چیز جو آپ پہلے کر سکتے تھے وہ نہیں کر پائیں گے. جیسے آپ ایک کتاب پڑھ سکتے ہیں، پڑھ نہیں پائیں گے. کوئی ایک بیٹھ کے ٹیلی ویژن دیکھ سکتے تھے، سیریل دیکھ رہے ہیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پائیں گے. اور پھر اپنے آپ کے اندر چلے جاتے رہتے ہیں. لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کم ہو جاتا ہے. دوسرے ایکٹیویٹیز جو آپ کرتے تھے وہ کم ہو جائیں گے.
اچھا آپ کوئی کوئی چیز میں خوشی نہیں رہے گی, کوئی چیز کرنا ٹھیک نہیں رہے گا, کیونکہ سمجھ بھی نہیں آئے گا, بھول جاتے ہیں, اور پھر غصہ آتے رہتا ہے کہ کیوں بھول جا رہے ہیں, اور پھر غصہ شاید اپنی فیملی پہ, دوسروں پہ نکالتے ہیں, یا اپنے آپ پہ نکلتے رہتا ہے غصہ, یہ بھول جاتے ہیں. اس کے بعد دھیرے دھیرے جیسے بڑھتے رہتا ہے, آپ بھول جاتے ہیں کہ چیزیں کہاں رکھیں ہیں, آپ بولے چابی کہاں رکھیں, بھول جاتے ہیں, تو پھر کسی اور کو غصے میں آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بلیم کسی اور کو کرتے ہیں, تم میری چابی چھپا دیے, یا تم میرا پرس لے کے چھپا لیے ہیں, میرے پیسے چوری کر لے رہے ہیں. اچھا ایسے اپنے, اور خاص کر یہ بلیم جو ہے اپنے ریلیٹیوز پہ جاتا ہے, جو ظاہر ہے جو ساتھ رہتے ہیں, جو قریبی ہوتے ہیں, انہیں پہ ہوتا ہے, جو سب سے قریبی ہوتے ہیں وہی ہوتا ہے. اور یہ کافی فرسٹریشن اور کافی اسٹریس والی بات ہوتی ہے کہ اگر فیملی میں, جیسے ہم ایکسٹینڈڈ فیملی میں رہتے ہیں, تو بڑا مسئلہ ہوگا اگر کوئی بلیم کر رہا ہو تو پھر کس کی بات مانیں. اگر ہمارے ایک بزرگ والدہ ہیں اور وہ کچھ کہہ رہی ہیں, تو ایک چھوٹی, جو گھر میں کوئی چھوٹا فرد ہے, تو اس کی بات سنی جائے یا اس کی بات سنی جائے, کون سچ کہہ رہا ہے کون. تو اکثر ہماری کمیونٹی میں لوگ سمجھتے ہیں کہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ نارمل چیز ہے. کیا یہ واقعی یہ نارمل چیز ہے کہ آپ بھولنے لگتے ہیں؟ نارمل چیز ہے, بھولنے لگتے ہیں, عمر کے ساتھ ساتھ تھوڑا بھولنے لگتے ہیں جی, یہ ظاہر ہے. لیکن جب ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو جب وہ بیماری ہو جاتی ہے پھر. ٹھیک. اور اگر اب تھوڑی بات بھول جاتے ہیں اور کسی کو بول دیتے ہیں, تو اکثر ہمارے پاس بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ضعیف لوگ ہیں, بھول جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو جو ہے سو کوئی اتنا برا نہیں مانتے ہیں. لیکن جب وہ بڑھتے رہتا ہے تو پھر لڑائی کا ماحول ہو جاتا ہے. جب ہمیشہ بولیں گے کہ اگر سب فرض کیجیے آپ کو کھانا کھا لیے ہیں, تھوڑی دیر بعد آپ فون کر کے بول رہے ہیں کہ میرے کھانا نہیں دیے ہیں, میرے گھر والے میرے کو کھانا نہیں دے رہے ہیں برابر, میرے کو ایسے ہی رکھ لے رہے ہیں, میرے کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں, کمرے میں باہر نہیں جانے دے رہے ہیں, تو جب وہ پرابلم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ کافی مشکل ہوگا فیملی کے لیے ڈیل کرنا. یہ فیملی کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے پھر. تو اب کیسے پتہ چلے کہ یہ واقعی ڈیمنشیا ہے؟ ڈیمنشیا کی کتنی اقسام ہوتی ہیں, کیسے اب کچھ اسٹیجز کیسے؟ دیکھیے شروع میں تو ایسے ہوگا کہ ضعیف آدمی ہیں, بھول جاتے ہیں, اس کا لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ چلو یہ ہمیشہ بھولتے رہتے ہیں. وہ شروع کا پہلے اسٹیج میں آتا ہے, پھر دھیرے دھیرے وہ ہمیشہ ہوتے رہتا ہے. اور اکثر لوگ اگنور بھی کر دیتے ہیں کہ شروع میں تو اگنور کرتے ہیں, بڑے لوگ ہیں چلو بھول جاتے ہیں, سب بول دیتے ہیں, چلتا ہے. جب وہ ہمیشہ ہوتے رہتا ہے, ریگولر ہو جا رہا ہے, تو جب پھر سوچنا ہے کہ یہ ڈیمنشیا ہو سکتا ہے. ٹھیک. اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز, آپ امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں, جیسے آپ 2 بجے ہماری صحت دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ بھول گئے ہیں کہ یہ 2 بجے شروع ہوتا ہے, تو جب ذرا یہ پرابلم ہو سکتا ہے. آپ کو اپوائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کا, یہ فلانا وقت پہ اپوائنٹمنٹ ہے, اور وہ اپوائنٹمنٹ آپ بھول گئے ہیں, جبکہ آپ کو جانا ضروری ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ضروری ہے, پھر بھی آپ بھول جا رہے ہیں, تو جب ڈیمنشیا ہو سکتا ہے. تو یہ ڈیمنشیا کی تو کتنی کافی اسٹیجز ہیں, بیسک سے لے کے شروع ہوتی ہیں؟ اور اب 3-4 اسٹیجز میں کر سکتے ہیں. اچھا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو عام طور پہ سب کو ہوتا ہے اور اس کو اپنے مذاق میں اڑا دیتے ہیں. اچھا, وہ پہلی اسٹیج پہلی اسٹیج ہو گئی. یہ ہڈن فیز اسی کو کہتے ہیں, ایک ہڈن فیز. ہاں, اچھا. یہ پہلے کا جو ہے ہڈن فیز ہوتا ہے, جس کو پتہ نہیں چلتا, ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا ہے. اور پھر ہم یہی کچھ ہماری اپنی پرسیپشن ہوتی ہے کہ بھئی یہ عمر کی ہوگی, یا ان کو یاد نہیں ہوگا, یا ٹھیک طرح سوئے نہیں, یا آج پتہ نہیں وہ ان کو موڈ میں نہیں ہے. کبھی بندہ موڈ میں نہیں ہوتا. اور پھر یہ ہے کہ کبھی کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ بالکل ٹھیک ہیں, آپ کو سب کچھ یاد ہے, اگلے دن آپ کو بالکل کچھ یاد نہیں رہا ہے, اوپر نیچے ہوتا جاتا ہے, اوپر نیچے ہوتے رہتا ہے. اس میں کبھی جب اپنا موڈ, آپ بولے جیسے اپنا موڈ جب خراب ہوتا ہے, یا کسی چیز میں زیادہ آپ کو ٹینشن لے لیتے ہیں, زیادہ سوچتے رہتے ہیں, یا کوئی ایسی بات ہو جس کو آپ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے ہیں, تو یاد نہیں رہتی ہے آپ کو, ایسا ہوتا ہے. یہ جو ہے ہڈن فیز ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ فیز جو جاتا ہے وہ ماڈریٹ ڈیمنشیا کا ہوتا ہے. اوکے, اس پہ ضرور بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت میرے ساتھ ہے ڈاکٹر شنکر واگرے موجود ہیں. ڈیمنشیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ڈیمنشیا کیا ہے؟ ایک بھولنے کی بیماری ہے, اور یہ خاص طور پر ہماری کمیونٹی کے لیے یہ آج پروگرام پیش کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے, اور خاص طور پر آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ ہماری صحت کا پروگرام کب اور کس وقت آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ کو یہ یاد نہ رہے تو آپ کے لیے فکر مند کی بات ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, اور بریک کے بعد ڈاکٹر شنکر واگرے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور انشاءاللہ اس کے فوراً بعد سلسلہ جاری رہے گا. آپ فون بھی کر سکتے ہیں اور ای میل بھی بھیج سکتے ہیں. کہیں بھی جائیے گا نہیں, دیکھتے رہیے گا پروگرام ہماری صحت. السلام علیکم. ڈیمنشیا اور یہ جو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, اس کا کوئی کنیکشن ہے آپس میں کہ نہیں؟ پرسنالٹی ڈس آرڈر اور ڈیمنشیا کا آپس میں کنیکشن بالکل جی, اس پہ ضرور بات ہوگی. ہے 18 سال کی, وہ 4 سال سے.
پرسنالٹی ڈس آرڈر میں. کس آپ کی بیٹی کو آپ نے کہا ہے؟ جی بیٹی جی. اس کی عمر کیا بتائی آپ نے؟ 18 سال. 18 سال. ڈیمینشیا جو ہے کیا اس سے ریلیٹڈ کوئی ایسی ہے بیماری جو کہ بچوں میں بھی ہوتی ہے، جو اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں اور وہ اپنا سبق جو پڑھ کے آتے ہیں وہ کمپلیٹلی بھول جاتے ہیں؟ تو اس پہ اگر کچھ آپ مجھے آگاہی دیں تو بڑی مہربانی ہوئی.